نہ دیو ایک نماز ہے قرآن. نماز اللہ سے محبت کا تقاضا کرائے گی اور قرآن حرام کردہ چیزوں سے منع کرنے کا تقاضا کرے گا. وہ کہے گا اگر میرے سے یاری لگانی ہے، اچھا بھائی یوں سمجھ لو کہ اگر آپ سے کوئی یاری لگاوے اور آپ کی پہلے کسی سے یاری ہو تو وہ یار آپ کو بار بار تمغے کسی کیوں بلا لیا، یہ تیرے پاس کیوں آیا تھا، اس کا تیرا تو کیا تعلق ہے؟ تو اسے جانتا نہیں بازار کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، معاشرے کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو جانتا نہیں. یار تیری مہربانی سے بچ کے رہی ہو، فلاں کے ساتھ اس نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، اس سے بچ کے رہی ہو. اور نے کہا نہیں یار تجھے نہیں پتا میں ایسی بڑی اچھی طرح جانوں. تو وہ بھی کہتے کہ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، بھلا مجھے بھی کوئی دھوکہ دیکھ سکتا ہے، میں عقل مند ہوں، حکومت میرے پاس ہے، خزانے میرے پاس ہے، دیکھا کیسا دھوکہ دیا، میں تجھے منع کر رہا ہوں. میں کہتا ٹھیک ہے اگر اس سے تو نہیں یاری لگانی ہے بہو پھر میری چھوڑنا پڑے. اور نے کہا یار تو بڑھتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر، میری عزت کو دیکھ کر لوگ مجھے سلام اولاد کا مالک وہ، عزت ذلت اس کے پاس ہے، موت حیات کا مالک وہ، اولاد کا خزانہ اس کے پاس ہے. میرے عزیزو تیرا میرا دامن ہر وقت خالی نظر آئے گا، پتا اس کا خزانہ اس کی رحمتوں سے بھرا ہوا، مال سے بھرا ہوا. تیرے میری تجوریاں خالی، تیرا میرا دامن خالی. بتا پھر اللہ تیرے میرے سے جیلس کیوں چشرا پن کرے گا؟ پتا وہ تجھے اس طرح سے کیوں کھار کھائے گا؟ پتا اللہ اکبر وہ تیری بڑھتی عزت کو دیکھ کے کیسے جیلس ہوگا؟ بے وقوفی نہیں. اگر تیرے میرے گھر کے اندر بچہ کسی کی نقالی اتارے گا، کسی کے کپڑے کا گبا وہ کپڑے لا کے دے گا، بیٹا اس کی حیثیت دیکھ، اس کی حیثیت کیا ہے، تیرے باپ کی اوقات کیا ہے، شکر کر اتنا ہی آ رہا ہے. اللہ اکبر اس سے بڑھ کے تیرا باپ تیرے لیے نہیں کر سکتا. پاپی نفس کو، گندے نفس کو یہی بات سمجھاؤ، او بے شرما تو مالک کائنات کے دربار میں مجھے بغاوت کے لیے کیوں کھڑا کرتا ہے جب میری حیثیت ہی کوئی نہیں، میری حیثیت کوئی نہیں، میری بنیاد میرے مٹیریل کا تجھے پتہ نہیں، کس مادے سے اللہ نے مجھے بنایا. اور بے شرما تو شرم کر، تو کیوں خدا کے آگے منڈی اٹھانے کی، سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے؟ اگر نہ وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے. اللہ اکبر بڑے بڑے کی منڈی جہنم کے عذابوں سے اور دنیا کے عذابوں سے کچلنے میں وہ دیر نہیں کرتا ہے. اپنے آپ پہ میں رہ کر، اپنا منہ بند کر کے رہ کر، اگر تیرے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو ڈیمانڈ کرتا ہے، تو سارا میرا وجود تیرے تابع ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس وجود کو کون سمجھائے؟ اللہ کے تابع ہوگا، دنیا اور کی پریشانیوں سے، جہنم کی آگوں سے بچے گا. اگر یہ اپنے نفس کے تابع ہو گیا تو یہ تیرا نفس اللہ اکبر تیرے ساتھ اتنا بے وفائی کرے گا، یہ تجھے جہنم کی آگ میں جلا کے چھوڑے گا. ہر کوئی میرے عزیزو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں آنکھ بھی میرے عزیزو اہم کردار ادا کر رہی ہے، ہاتھ پیر بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. میرے عزیزو جو وجود، جو جسم کا انگ انگ اللہ کے حکموں کے تابع ہونا چاہیے تھا، آج وہ میرے تیری خواہشوں اور نفس کے تابع ہو چکا ہے. حکومت جس کی ہو اس کی حکومت کے اندر رہ کر حکومت کے قوانین کی بغاوت کریں گے، میرے عزیزوں باغی قرار دے دیا جائے گا، میرے عزیزوں حکومت کا نافرمان قرار دے دیا جائے گا، پھر سزائیں بھی ملیں. تجھے نئی طرح کی انداز میں مخاطب ہو. میں نے تو ہر چیز کو اچھائی کے لیے، تیری اچھائی کے لیے بنایا تھا، لیکن تُنے دنگا فساد کرتے ہوئے، تُنے اللہ اکبر اتنی بڑی نافرمانی کرتے ہوئے ہر چیز کو ہی نقصان پہنچایا، ہر چیز کا بیڑا غرق کرنے میں کوشش کی. جب تیرے حالات تیرے آپ میں سے باہر ہو گئے، پیسہ تیرے حالات کو قابو نہ کر سکا، مال دولت تیرے حالات کو قابو نہ کر سکے، تیرے یار بھی پیٹھ دکھا کر کمر دکھا کے جانے لگے، پھر تو نے کہا اللہ مجھے کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ اس کا جواب بھی میں نے قرآن میں بیان کر دیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے ظالمہ تیرا گناہ اللہ اکبر اتنا بڑا ہوتا ہے، بعض مرتبہ خشکی اور تری پر تیرے گناہوں کی وجہ سے بربادی چھا جاتی ہے. کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہا؟ یہ نظام دنیا قائم رہے گا جب اللہ اللہ کہنے والے
ختم ہو گئے، پیسہ زمین پہ موجود ہوگا، کھیت کھلیان زمین پہ موجود ہوں گے، زمینیں فصلیں بنا کر غلہ اگر نہیں ہوں گی، سونے چاندی کے پہاڑ ہوں گے، حکومتیں ہوں گی، مرد ہوں گے، عورت ہوں گے، کہ اللہ اکبر زنانہ مردانہ ہوگے والا کوئی نہ رہا، تو خدا کہہ رہا ہے پھر مجھے زمین کے نظام کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ اگر ایک بندے کے اللہ اللہ کہنے میں، ایک بندے کے اللہ اللہ کرنے میں اتنی طاقت ہے تو میرے عزیزو، اگر نظام دنیا اللہ اللہ کہنے سے قائم رہ سکتا ہے تو بتا جب اللہ اللہ کی عادت تیرے بچوں میں آوے گی، اللہ اللہ کرنے کی عادت تیری لگائی میں آوے گی، اللہ اللہ کرنے کی عادت تیرے گھر والے میں آوے گی، اللہ اللہ کرنے کا مزاج تیری دھیوں کا بڑھ جاوے گا، تیرے ملازم بھی اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہوں گے، تو پھر مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تیری زبان سے اپنی توحید کا اظہار اور تیرے جسم سے اپنے عملوں کا کردار دیکھوں گا تو میں اجڑی زمینوں کو آباد کر دوں گا۔ ہر آن ہر گھڑی میرے سے ڈر کے زندگی گزارے گا تو پھر میرا وعدہ، اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو جاوے یا میری طرف سے تیرے پر کوئی حالات آ جاوے تو روئے گا، ہاتھ جوڑے گا، صلاۃ الاستغفار پڑھے گا، صدقے خیرات کرے گا، اللہ یا اللہ یہ سارے کا سارا کچھ میرے سے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میرے بندے، اللہ غلبہ تیرے دل کے اوپر ہوگا، تیرے انگ میں میری محبت نظر آئے گی، پھر میرے بندے بات زبان سے نہیں چلے گی، بات اشاروں سے چلے گی۔ اے میرے بندے، زمین پر اشارے تو کرے گا، تیرے اشاروں پر آسمانوں پہ کام میں کروں گا۔ ایک ڈالے گا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن، ایک ایک دانے کے بدلے 700 نہ نکال دو تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ جتنے مرضی لمبی چوڑی تقریریں کر لو، جتنے مرضی خطیبوں کو بلا لو، اللہ والوں کو بلا لو، بات وہی جو چھوٹا سا بچہ کہہ کے چلا گیا، بات وہی جو نعت خوان کہہ کے چلا گیا، ولی صاحب مجھے نہیں پتا آپ کا یا اللہ اکبر رشتہ داری میں، لیکن اللہ کی قسم یہ میرے عزیزوں قرآن کی بولی نکڑی سی قرآن کی بولی بول کر یہ اتنا سا چھوٹا سا صندوق چا، اللہ اکبر دل چاہ رہا تھا اسے ہاتھ اٹھاؤ کر رو کے دعائیں دوں، اللہ اس کے نصیبے کو آباد کر دے۔ پتہ نہیں اماں نے دودھ کی دھار منہ میں دیتے ہوئے خدائے پاک کے دربار میں اپنے لبوں کو ہلا کے پتہ نہیں پاکی میں تھی نہ پاکی میں تھی، پتہ نہیں کون سی اس کے واسطے دعا کر دی۔ ابا جان نے سے یوں باویں ٹانگے اوپر نیچے کرتا دے کر مدہ کروٹ کے ساتھ لیٹا دے کر ہاتھ میں گھٹا، رب اکبر کی قسم ہے ماں باپ کی دعائیں وفا کا بچپن کے کردار تو باقی ہے، اگر اللہ نے اس کو یہی تقوی پرہیزگاروں کے ہاتھوں میں رکھا تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تمہیں عبد القادر جیلانی کا کردار لا کے دکھائے گا۔ ہمارا آپ سے مطالبہ کوئی نہیں، آپ سے عرض ہے ہر مدرسہ آپ کو ہر سال دو چار بچے قرآن کے حافظ دیتا ہے، پیسہ نہ دو، کم سے کم ہماری دی امانت کو تو آپ سنبھالو۔ جب ہم آپ کے حوالے بچہ کرتے ہیں اس کے شلوار کے ٹخنے کبھی پاؤں کے ٹخنے وعدے نظر آتے ہیں، ٹوپی سر پہ نظر آتی ہے، زبان پر اللہ کا قرآن آتا ہے، دل میں خدا کی محبت آتی ہے۔ مدرسے کی چوکٹ پار کرنے کے بعد جب ہمارے مدرسے کا تربیت یافتہ بچہ میرے عزیزوں باہر نکلتا ہے، پتہ نہیں کون سے رنگ میں رنگا جاتا ہے، پتہ نہیں کن ہاتھوں میں میرے عزیزوں آ کر کھلونا بن جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے 6 سال گزرنے 6 مہینے گزرنے کے بعد نہ حافظ قرآن رہتا ہے نہ قرآن والی نسبت اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اگر غلطی ہمارے سے ہے تو ہمیں کہو، اگر غلطی تم نے کہی تو تمہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔
مدرسے کی چار دیواری میں یہ بچہ خود استاد سے کہتا ہے استاد جی نماز کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ ایک بچہ استاد کو کہہ رہا نماز کا وقت ہو گیا. اس ایک بچے کو گھر کے 11 افرادوں میں سے کوئی نہیں کہتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اگر اس کو کہیں گے تو کبھی نماز بھی پڑھ لے کر خدا کا شکر ہے اللہ نے ادب کی لگام میں اس کے منہ میں ڈال رکھی. اگر وہ باپ کو پلٹ کے ماں کو پلٹ کے کہہ دے کون سی نماز جب سے میں تیری گود میں آیا اس وقت سے میں نے تجھے پڑھتے نہیں دیکھا, کون سی نماز ابا جان نہ میں نے تجھے دکان سے اترتے دیکھا نہ مکان میں منجے سے اترتے دیکھا, کون سی نماز بہن بھائیوں کون سی نماز جس نماز کے تم باغی بنے, جس نماز کو تم نے عدالتوں کے کٹہرے میں جا کے طلاق دی, بتا وہ نماز میرے ساتھ کیسے نبھا کر سکتی ہے. کچھ آپ کو آپ کا ماضی یاد دلاؤں. کبھی ہم میں تم میں بھی آتی, کبھی ہم میں تم میں بھی راتی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ جن بچوں کو آج سندے مل گئی, وہ بچے جو آج قرآن کے حافظ بن گئے, آپ انگلی پکڑ کے لے کے آئے تھے, آپ انہیں مدرسے کی باؤنڈری میں اندر گھسیٹے تھے, وہ پیچھے پیچھے دھکیل رہا تھا, آپ انہیں چھوڑ کے گئے تو وہ زور زور سے دھاڑے مار کے ابو ابو کہہ رہا تھا, اماں اماں کہہ رہا تھا. اللہ اکبر. بچہ گھر میں رونے لگ جائے, باپ کہتا ہے کمرے سے نکال کے باہر پھینک, اس کے رونے نے میرے سر میں درد کر دیا. آپ بھی تو روتا چھوڑ کے گئے تھے, ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے سر میں درد کر دیا. اللہ اکبر. اس کے پیشاب پخانے کا ہم نے خیال کیا, بیٹھنے اٹھنے کا ہم نے خیال کیا. جب آپ جانے لگے ہم نے آپ سے کہا کچھ آپس میں لین دین کر کے چلے جاؤ, معاہدہ کر کے چلے جاؤ. آپ نے فرمایا جی, ہم نے کہا جی جی. آپ نے فرمایا مولانا یہ بچہ آپ کے حوالے کیا, ہم اس کے سینے میں قرآن دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی زبان پہ اللہ کے قرآن کی بہاریں دیکھنا چاہتے ہیں. مولانا اس کے ماتھے پہ نماز کا نشان دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے سینے میں ایمان کا نور دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی زندگی کے اندر تقوی پرہیزگاری دیکھنا چاہتے ہیں, ماں باپ کا ادب دیکھنا چاہتے ہیں, آنکھ کا حیا دیکھنا چاہتے ہیں, غیرت ایمانی دیکھنا چاہتے ہیں, بہو بیٹی کی تمیز دیکھنا چاہتے ہیں, جانور کی انسانیت کا فرق دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں, قرآن کے لیے قربانی دیکھنا چاہتے ہیں, جہاد کے لیے قربانی دیکھنا چاہتے ہیں, اسلام کے لیے سربلندی مانگتے ہیں. مولانا بڑھاپے کا سہارا دیکھنا چاہتے ہیں, بہنوں کی خوشیوں کا وارث دیکھنا چاہتے ہیں. مولانا یہ بچہ باپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اسے دنیا کا سہارا, قبر کا وارث, جنت کا ضامن دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا انشاءاللہ آپ دعا کریں, ہم کوشش کریں گے. اللہ اکبر. پھر آپ جب چھوڑ کے جانے لگے, آپ نے پھر منہ ہماری طرف کیا اور کہا مولانا کچھ باتیں کچھ ایگریمنٹ رہ گئے. ہم نے کہا جی فرمائیے. کہ مولانا اگر دینداری کی ضرورت پڑے گی, باپ کو کلمہ سنانے کی ضرورت پڑے گی, اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو, ابا مرنے لگے گا سورہ ملک سورہ واقعہ سنانے کی ضرورت پڑے گی, اس کے اندر صلاحیت موجود ہو, اگر میں مر جاؤں مجھے نہلانے کفن پہنانے کی اگر ضرورت پڑی تو اس کے اندر صلاحیت موجود ہو, میرا جنازہ اٹھا کر پڑھانے کی اگر ضرورت پڑی تو اس کے اندر موجود ہو, قبر کے اندر اتارنے کی ضرورت پڑی تو اس کے اندر صلاحیت موجود ہو, میری قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے خدا کو رو رو کر قرآن پڑھ کے دکھانے کی ضرورت پڑی تو صلاحیتیں موجود ہو. ہم نے کہا 10 روپے نہیں لیتے, 1000 100 نہیں لیتے, بے فکر ہو کے جائیے, بس آپ ہمارے ادارے اور ہمارے لیے دعا کرنا, انشاءاللہ تمہاری امیدوں پہ پورا اتریں گے. پھر آپ وہاں سے گاڑی کے اندر بیٹھے, رکشے کے اندر بیٹھے, موٹر سائیکل پہ جانے لگے, پھر پلٹ کے واپس آئے. پھر آپ نے کہا کچھ باتیں اور رہ گئی. ہم نے آپ سے عرض کی جی فرماؤ. آپ نے فرمایا ختم نبوت کا چوکیدار بنانا. ہم نے کہا انشاءاللہ بنائیں گے. صحابہ کی حرمت پر قربان ہونے والا بنانا. ہم نے کہا بنائیں گے. آپ نے کہا منبر محراب کا وارث بنانا. ہم نے کہا بنائیں گے. آپ نے کہا ہمارے گھرانے کو جنت کا ضامن وارث بنانا. بنائیں گے. جب آپ جانے لگے ہم نے کہا ایکسکیوز می, ذرا ہماری بھی بات سنتے جائیے, ذرا یہاں تشریف لے کے آئیے. انسان اپنے قول میں کچا, اپنے فعل میں کچا, پانی دینا, قول میں کچا, اپنے فعل میں کچا, جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں, جو کر دیتا ہے وہ کہتا کوئی نہیں. آپ بھی تو ہماری ضمانت دیجئے. آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟
ہم نے کہا اللہ اکبر، اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا خدا کی قسم کبھی آپ کے آگے سوال نہ کرتے، ہماری تو تنخواہوں کا بھی معیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، بکر شہر کے اندر تمہاری گلیوں کے کچرے کے ڈھیر اٹھانے والوں کی تنخواہوں کا بھی معیار کوئی نہیں۔ مولانا مجھے بڑا ارمان ہے، پتہ نہیں علماء کرام یہاں کوئی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کے للے تھلے اپنا مطالبہ کرتے ہیں، قرآن کے وارثو تمہیں تو ان سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بات نہیں کر رہا، مطالبہ کرنا چاہیے، تمہارا مطالبہ جائز ہے۔ اگر تم ان کے پیسوں کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی نعمت نہیں دو گے، رب اکبر کی قسم ان کے پیسے عدالتوں میں جائیں گے، کچہری تھانوں میں جائیں گے، ان کے پیسے میرے عزیزوں بے حیائی کے اڈوں پہ جائیں گے، پھر یہ تمہارے سے آ کے معافی کے لیے توبہ کروائیں گے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ ان کے حق کے اندر تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کے حق کے اندر تمہاری کی طرف سے توبہ اور ضمانت بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، پہلے ان سے بات کر لیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا بتائیں مولانا شرم نہ کیجئے، بتائیں۔ میں نے کہا پھر سنیے، قرآن انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے، ضمانت آپ دو، آپ ہماری سرپرستی فرمائیں گے، قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ چار دیواری کی ضرورت پڑے گی، ذمہ داری اٹھاؤ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ورچی خانے میں آپ چلے جاؤ، بیوی جتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، جتنے بڑے خاندان کی کیوں نہ ہو، آپ کو جی مجھے اپنے ہاتھ کی روٹی پکا کے دے، تو کہے گی توا تو لے کے آ، چولہا تو لے کے آ، آٹا تو لے کے آ، روٹی پکانے کا سامان لے کے آ، اگر نہ پکاؤں تب شکوہ کرنا۔ اللہ اکبر، تیرے ہاتھ کا سالن کھانے کو دل کر رہا ہے، کہے گی ساری سبزی ترکاری گوشت لے کیا، باقی اللہ کے سپرد ہے، کوشش میں پوری کروں گی۔ آپ نے جو ہمارے پہ ذمہ داری لگائی، ہم نے کہا چار دیواری بنا کے دو، ہم نے کہا اساتذہ کرام کی تنخواہ کا انتظام کر کے دو۔ یہ کوئی روئی کے پھائے نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، انہیں بھی بجلی کی، پانی کی، گرمی کی ضرورتوں کا احساس ہے۔ ہم نے کہا ساری ضرورتیں پوری کر کے دو۔ اللہ اکبر، پھر معاشرے میں وارث بننا۔ آج بچے جن کی دستار بندی ہوئی یا ہر مدرسے میں جس کی دستار بندی ہو رہی ہے، بتا اس کا ضامن کون ہے؟ آپ ضامن ہو، تمہارا ہی بھتیجا، تمہارا بھانجا، تمہارا بچہ جب قرآن کا حافظ بنتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کئیوں کے ہاتھوں میں ہار ہے، جو اپنے بھتیجے بھانجے کے گلے میں پہنو گے، آج تو تمہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے، یہ قرآن کا حافظ بن گیا، کل جب یہ جوان ہوگا، اسے شادی کی ضرورت ہوگی، اسے جیون ساتھی کی ضرورت ہوگی، بتاؤ اس کا ضامن کون بنتا ہے؟ سگی پھپھی ضامن نہیں بنے گی، ماموں ضامن نہیں بنے گا، تایا چاچا ضامن نہیں بنے گا، لوگ رشتہ لے کے آئیں گے۔ اور خدا کے بندے 5 وقت کا نمازی ہے، پورے بھکر کے اندر سلام علیک سلام علیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس کے کردار پر تو دنیا قربان ہوتی ہے، اس کی گواہی کو قبول کرتے ہیں، عدالت بھی اس کی گواہی کو مانتی ہے، لے لے تو کہے گا یار ٹھیک ہے، بات پیسے کی نہیں، بات دھی کی ہے، یہ چاچا کہے گا، یہ تایا کہے گا، مجھے سوچنا پڑے گا، لے تو لو بھائی، دنیا مجھے تانے دے دے کے مار دے گی، تجھے حافظ قرآن ہی ملا، تجھے مولوی ملا، اور تیری دھی کے رشتے گا، جاؤ بے شرمو، اگر تمہیں قرآن والا نہ ملے پھر اللہ تمہارے دروازوں پہ دلے کنجر بھیجے گا۔ بہت بڑی بات میں تمہارے سے کہہ گیا، بچا لینا اگر اسے تم بچا سکو۔ اگر تم نے دینداروں کو چھوڑ کر، ضروری نہیں دینداروں کے گھر کے اندر سے قرآن کے حافظ ہو، دینداروں کے گھر ایسے ہیں جو قرآن والوں کی اور قرآن کی قدر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے سنبھل اپنے مراسم بڑھانا۔ اگر جن کے گھر کے اندر دین نہیں دنیا نظر آئے تو بابو اپنی بچی کو فاقوں پہ مرنے کی تربیت دے دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اپنے گھر کے جانور کو ایسے کھوٹے پر باندھنا یا روٹی پانی تو ملے لیکن کردار نہ ملے۔ میرے عزیزو، آج ہمارے گھر کے اندر حسن کی دیویاں آئی ہوئی ہیں، اور ہماری بچیوں کے لیے آج میرے عزیزو پیسے والے آئے ہیں، وجہ یہی بنی ہوئی ہے، عدالتیں موجود ہیں، صبح پیسے والا جاتا ہے، طلاق کا اسٹامپ پیپر لا کے دے دیتا ہے۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے میرے عزیزو، ضروری نہیں مدرسے کے اندر پڑھنے والی کوئی کردار بنے گا، یونیورسٹیاں بھی ہے، کالج بھی ہے، اسکول بھی ہے، رب اکبر کی قسم ہے، کردار بنانے میں خوراک کا
استعمال نہیں ہوتا بلکہ کردار بنانے میں ماں باپ کی تربیت کا میرے عزیزوں اظہار ہوتا ہے، ان کی تربیت استعمال ہوتی ہے۔ ماں باپ نے کردار بنانا چھوڑ دیا، ماں باپ نے افسر بنانا شروع کر دیا، ماں باپ نے ڈاکٹر انجینئر بنانا شروع کر دیا، ماں باپ کردار بنایا کرتے تھے، اچھا انسان بنایا کرتے تھے۔ ماں کی گود میں باپ کی حلال کمائی سے ایسا کردار بنتا تھا، ایسا کردار بنتا تھا کہ ہاتھ اس کے اٹھتے تھے، اللہ ماں باپ کے لیے دنیا میں جنت الفردوس کے فیصلے کرتا تھا۔ اب تو ماں باپ بھی میرے عزیزوں مایوس ہو گئے، اولاد بھی مایوس ہو گئی۔ ہم نے آپ سے کہا تھا آپ ذمہ داری قبول کیجئے، آپ نے کہا تھا انشاءاللہ ذمہ داری قبول کریں گے۔ قسم اٹھا کے بتاؤ، ختم نبوت کی تاریخ کے لیے، حضور کی ختم نبوت کی پاک پگڑی کے لیے بتاؤ ہمارا کردار ہے کہ نہیں؟ آپ نے چوکیدار محافظ مانگے، ایمبولینس کے اندر لاشیں پڑی ہوں گی، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا ہمیں محافظ ختم نبوت چاہیے، ہم نے کہا ہم تمہیں غلام گوساری سے بتاؤ، اہل بکر والو ہم کہاں سے پیچھے ہٹے، اور آپ نے کہا ہمیں پیٹ دکھائی۔ ہم نے ایک ایک گھر میں 4 قرآن کے حافظ بھیجے، تم نے 2 مرلے کا مکان ہی مولوی کو نہ لے کے دیا۔ 30 بچے ایک کلاس میں حافظ بننے قرآن کے، ہر بچے کے باپ، ہر بچے کا باپ 1 مہینے کی تنخواہ کی ذمہ داری اٹھاتا، کہتا مولانا 30 بچے 30 مہینے تک اپنے گھر سے 1 مہینے کی تنخواہ لائیں گے، اللہ کی قسم کبھی ہمیں تمہارے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ آپ کہتے ہو مولویوں نے مذاق ہی بنا لیا، مذاق نہیں تو کیا ہے؟ اللہ ڈرک نہیں دیتا کے درجے میں اللہ نے قبول کر لیا، مگر نہ میرے عزیزو یہ صحت بچانے کے لیے پیسہ اسپتال میں لے جاؤ، آنکھیں نبی نہ ہے بنا علانے کے لیے، اگر میرے عزیزو بوڑا سن نہیں سکتا، اگر اندھا دیکھ نہیں سکتا، گونگا بول نہیں سکتا، جاؤ پیسہ لے کے آؤ۔ اللہ کی قسم پیسے والوں کو دیکھ کے کہیں گے اللہ اکبر، یہ دعا کام نہیں کرے گی، یہ دعا کام کرے گی۔ میرے عزیزو خدا کا شکر مانو، جس پیسے کو ڈاکٹر قبول نہیں کرتا، سزائے موت کے لیے جج قبول نہیں کرتا، وہ پیسہ اللہ قرآن کے لیے تیرے میرے سے قبول کر رہا ہے۔ پھر اللہ کا بڑا احسان ہے جو پیسہ آپ کھڑے ہو کے کہتے ہو 5000 میرے سے لے لو، 2000 میرے سے لے لو، اگر مالک کرم نہ فرماوے تو اس پیسے کے اندر سے بدبو آوے، اور قرآن کے لیے پیسہ دینے والے واپس اپنے خصے میں ڈال، تجھے پتہ نہیں اس کے اندر سے کتنے حقداروں کی بدبو آ رہی ہے۔ گاہک کو دھوکہ دے کے پیسہ دے رہا ہے، کھری چیز کو دکھا کر، خراب چیز بیچ کر، گاہک کو دھوکہ دے کر پیسہ لے کے آیا، جا جا جا، اللہ کا قرآن اللہ اسے پیسے کو قبول نہیں کرتا۔ خدا پاک کی قسم کبھی خالی نہ ہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا بچہ پیدا ہوگا اذان دینے کے لیے تمہاری ضرورت پڑے گی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، بیمار ہوگا سورہ ملک پڑھنے کے لیے تمہاری ضرورت پڑے گی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے والی وارث میں سے کوئی مر جاوے گا، غسل پہنانے کی، غسل دینے کی اور کفن پہنانے کی، جنازہ پڑھانے کی، قبر میں اتارنے کی، قبر جب مرنے کے بعد مغفرت کے علی ہاتھ اٹھا کے پڑھ پڑھ کے رونے کی تمہاری ضرورت پڑے گی، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا برف کی سیڑھیوں پہ لیٹنا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا مولانا جعفر تھنسی رحمت اللہ علیہ کی طرح اللہ اکبر تے مال گاڑی کے ڈبے میں بکسوے چبوئے جائیں گے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا شیخ العرب والا جب حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی طرح جیل کاٹنی پڑے گی، واہ مدنی اللہ اکبر تیری جرت پہ قربان جاؤں، 11 جنازے گھر سے اٹھے، ہر دفعہ کہا جاتا آج بہن فوت ہو گئی، آج بھائی فوت ہو گیا، آج اماں کا انتقال ہو گیا، آج بیوی کا انتقال ہو گیا، مدنی انگریز کو لکھ کے دے کہ جنازہ پڑھو، فرمایا اللہ اکبر ساری زندگی جن کے کالے قانون کی بغاوت کی انہیں میں میرے عزیزوں درخواست معذوری کی لکھ کے نہیں دے سکتا، ان سے میں بھیک نہیں مانگ سکتا، اللہ اکبر کہاں سے لے کے آؤں معلم الکلام کو، اللہ اکبر۔ بیوی بیمار تھی، خط آیا جیل کے اندر، راتی جیل کے اندر
اگر خط آیا ایک دفعہ تو آ کے مل جاؤ، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ آپ نے وہیں سے ٹیلی گرام روانہ کر دیا، فرمایا بھوکی رہ کے مر جا، اللہ اکبر، بے شک آج کے کل کے بجائے آج مر جا، تیرا جنازہ اللہ واری سمجھ کے لوگ دفنا دیں، لیکن انگریز سے میں بھیک مانگ کے نہیں آؤں گا، بچ گیا تو جرت مند ہو کے واپس آؤں گا، اگر میں تو مر گئے تو قیامت کے روز حضور کے حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی۔ کہاں سے لاؤ گے تم دین کی پاسمانی کرنے والے؟ اب تو تیرے میرے جیسے رڑے مال رہ گئے، پیسے کے بغیر تقریب نہیں کرتے۔ نعت خان بھی کہتا ہے پیسے نہیں دو گے تو میرا موڈ نہیں بنے گا۔ خدا کے واسطے بس کرے میرے بھائیو، اللہ ہماری سختیاں بھی معاف فرمائے، اللہ تمہارے دل کو بھی نرم فرمائے۔ لوگوں آج اللہ کا قرآن اب دنیا کے اندر آباد ہونے کے لیے آپ کو مجھے پکار ہے۔ زمینوں پہ پیسہ لگانے والا، مکانوں پہ پیسہ لگانے والوں، میں بھی تو تمہارا کچھ لگتا ہوں۔ جو تمہیں قبر کے گڑھے میں پھینک کے جائیں گے ان کے لیے تو تم نے اتنا کر دیا، جو تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے تم اسے 10 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میرے پیاروں بس آپ سے میں درخواست ہی کر سکتا ہوں، آپ سے میں عرض ہی کر سکتا ہوں، میرا آپ پہ زور کوئی نہیں، میری آپ پہ زور زبردستی کوئی نہیں۔ یہ قرآن کے ادارے اور لوگوں پوری دنیا کا حکمران، پوری دنیا کا دشمن انہیں ختم کرنے کے چکر پر ہے۔ ان کی کوشش ہے دن کے بجائے رات کے اندھیرے میں مدرسے ختم ہو جائے، قرآن کے وارث ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے بھی وعدہ فرما دیا، میرے رب کو بھی پتا تھا 1400 سال کے بعد قرآن کے دشمن اٹھیں گے۔ اللہ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اتارا بھی میں نے قیامت کی سمجھ رہا ہے کہ ان کے پیچھے طاقت ایٹم بم کی نہیں، طاقت اللہ کی ہے۔ تو میرے عزیزوں بجائے پڑھنے سے پہلے، بجائے دنیا کے دھوکے کے گھر سے قبر کے گھر میں جانے سے پہلے کچھ ایسی تیاری کر جاؤ۔ فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور زندگی کے اندر کامیابی نہیں جس کامیابی نے آپ کو مجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آخری بات کامیابی کون سی؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کل نفس ذائقۃ الموت، میرے عزیزو جو دنیا کے اندر کیا وہ قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ کامیابی یہ نہیں کہ آج لاکھ ووٹ لے کے کامیاب ہو گیا، آج چیئرمین کامیاب ہو گیا، پیسے والا کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی نہیں جس کا کامیابی کا اعلان بھائی کرے، حکومت کرے، ماں کرے، باپ کرے۔ کامیابی کا اعلان تو قیامت میں ہوگا جب جہنم کے دروازے بند کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا دیکھو دیکھو دنیا کی آزمائشوں میں فلاں فلاں کا بیٹا آج کامیاب ہو گیا ہے، جنت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا۔ رہی بابو دنیا کی بات، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کل بھی اس کا دھوکہ تھا، آج بھی دھوکہ، یہ دھوکہ دیتی رہے گی۔ اور میرے عزیزو اس کا کام دھوکہ دینا، آپ کا میرا کام دھوکے سے بچنا ہے۔ عقل مند آدمی وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کچھ پہلے اس گھر کے اندر بھیج دے جو بچھوؤں کا گھر، جو سانپوں کا گھر، جو اژدہوں کا گھر، جو وحشت کا گھر، جو مٹی کا گھر، جو میرے عزیزو گھٹنے والے سانس گھٹنے والی جگہ کا گھر، اسے میرے عزیزو آج اپنے ہاتھ کی سخاوت کر لو، آج میرے عزیزو اس گھر کی کشادگی کے لیے کر لو۔ چاہے تیرے میرے مرنے کے بعد تیرے میرے سگوں کو ترس نہ آئے، اپنے ہاتھوں سے یا اللہ کو اتنا قبول کر لو، قبول کروا لو کہ قبر جنت کا مرکز بن جائے، قبر جہنم کا گڑھا نہ بنے۔ تو کیا خیال ہے اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگے، 3 مرتبہ زور سے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ رمضان آ رہا ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ روزے تراویح کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کیسے سدھے مدے الٹے سلٹے بیماری صحت میں کوشش کرنا، روزہ ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ خدا پاک کی قسم تم روزے کو تھام کے رکھنا، میدان معاشر کی وحشت میں روزہ تمہارا میرا ہاتھ تھام کے رکھے گا۔ بات تراویح 8 کی نہیں، 20 کی نہیں، بات 6 روزہ کی نہیں، بات 20 روزہ کی نہیں۔ انشاءاللہ بے شک 6 روزہ قرآن ختم کر لو، 10 روزہ کرو، لیکن تراویح پورے رمضان میں پڑھیں گے کوئی انشاءاللہ۔ اور قرآن پاک بھی صرف تراویح میں نہیں سننا، خود بھی پڑھنا ہے میرے عزیزو۔
اپنے بچوں کو پڑھوانا ہے، اپنے گھروں میں پڑھاؤ تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوئے اور اللہ کی سختی ہمارے پہ دور ہو اور نرمیوں کے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ معاملہ فرماوے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، آپ کی تابعداری کو اپناؤ تاکہ اللہ جل شانہ ہماری دنیا کی زندگی تھوڑی ستھری کر دے اور آخرت کے اندر کامیابی دے۔ یہ مدرسہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ، اگر میں بیان کرنا چاہوں تو وقت اور لے سکتا ہوں، آگے سفر کرنا ہے، ان کی میں تاریخ بتاؤں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھائی متی اللہ نے ذمہ اٹھایا، آپ علاقے والوں نے اپنے بچے یہاں بیٹھ کے ذمہ داری دی ہے۔ اس مدرسے کی بہت ساری ضروریات ہیں اور اس وقت ہر ضرورت اللہ کے حکم سے اور ذریعہ پیسہ بڑھتا ہے۔ میرے بابو، اگر تم سودا دینے کے لیے پیسہ تمہارے پاس ہونا چاہیے تو مولوی دکان پر کہے سبحان اللہ، اس کے بدلے 1 کلو دال دے دے، کوئی نہیں دے گا، اسے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہاں کے بچے، یہاں کی قیام تعام، ان کے مدرسے 20 بچے ماشاءاللہ رہائشی ہے، 20 بچے رہائشی ہے جن کا کھانا پینا سونا جاگنا دوا دارو اس مدرسے کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سولر کی ضرورت ہے میرے بھائی، گرمی آ رہی ہے، بچے آسانی سے قرآن کی تلاوت کریں، روزے رکھیں اور اللہ کا دین پڑھیں اور دنیا کے اندر آباد کریں۔ اس کے لیے آپ ہمت فرماؤ۔ میں کوئی قید نہیں رکھتا، 20,000 10,000 40,000 50، جتنی تمہیں اللہ توفیق دے اٹھ کے اعلان کرو، انشاءاللہ فصل میں اتنی دوں گا، اتنے پیسے، رمضان میں زکوٰۃ میں اتنا دوں گا، سولر کے لیے 1 پلیٹ میں دوں گا، 2 پلیٹ میں دوں گا، یہ تو تمہاری